مسلم کو جب ابن زیاد کے پاس پہنچایا گیا تو محمد بن اشعث نے کہا کہ میں اس کو امان دے چکا ہوں۔ زیاد نے کہا کہ تجھے امان دینے کا اختیار کب سے ہوا؟ یہ سن کر وہ خاموش رہا۔ ابن زیاد نے اس شخص کو بلایا جس کے ساتھ گزشتہ جڑب میں مسلم بن نکیل نے اسے زخمی کیا تھا۔ ابن زیاد نے اس سے کہا کہ وہ مسلم بن نکیل کو قتل کرے۔ وہ آپ کو قصر کی چھت پر لے گیا اور وہاں آپ کا سر قلم کر دیا اور آپ کا سر اور دڑ قصر سے نیچے پھینک دیا۔ پھر ابن زیاد نے ہانی کو طلب کیا۔ محمد بن اشعث نے اس کے خاندانی رتبے اور برادری کا ذکر کیا اور کہا کہ اسے امان دی جائے، مگر ابن زیاد نے اس کے بھی قتل کا حکم دے دیا، اور ابن زیاد کے ایک ترکی غلام جس کا نام رشید تھا اس نے ہانی کو 2 واروں میں شہید کر دیا۔ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کا سر یزید کے پاس بھجوا دیا اور خط میں اسے تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ یہاں تک ہم نے مسلم بن عقیل اور کوفہ میں پیش آنے والے حالات کا ذکر کیا ہے۔ ابھی ہم حضرت امام حسین کی کوفہ روانگی کے حالات پر دائرانہ نظر کریں گے تاکہ ہم ان حالات کو صحیح طور پر سمجھ سکیں۔ عمر بن عبد الرحمن مخزومی کا بیان ہے کہ جب مجھے حضرت امام حسین کی کوفہ روانگی کے ارادے کا علم ہوا تو میں ان کے پاس روانہ ہوا اور ان کو اور ان کے اس ارادے سے باز رہنے کا مشورہ دیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن عباس آپ کے پاس آئے اور آپ کا ارادہ دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو اہل کوفہ اپنے امیر کو قتل یا بے دخل کر چکے ہیں تو پھر آپ ضرور جائیے، اور اگر ایسی صورتحال نہیں اور ان کے حکام ابھی تک ان سے خراج وصول کر رہے ہیں تو وہ آپ کو جنگ کے لیے بلانا چاہتے ہیں جس میں آپ کی تباہی ہے۔ حسین نے کہا کہ میں خدا سے خیر کا طالب ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ابن زبیر آئے اور آپ کو کچھ اسی طرح کے مشورے دیے۔ اسی دن شام کے وقت یا اگلی صبح ابن عباس حضرت حسین کے پاس آئے اور آپ کو آپ کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی اور فرمایا کہ اگر آپ کو جانا ہی ہے تو اہل بیت کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے ڈر ہے کہ حضرت عثمان کی طرح آپ بھی اپنے اہل و عیال کے سامنے ہی قتل نہ کیے جائیں۔ اس طرح جب حضرت حسین مکہ سے روانہ ہو چکے تو عبداللہ بن جعفر نے آپ کے پاس خط اپنے 2 فرزندان اور محمد کے ہاتھ بھیجے اور کہا کہ آپ کو جیسے ہی خط موصول ہوں آپ واپس لوٹ آئیے، اسی خط کے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ عبداللہ بن جعفر نے ایک خط مکہ کے گورنر عمر بن سعید سے لکھنے کو کہا کہ وہ حسین کے لیے امان لکھیں۔ عمر نے کہا کہ آپ جو بھی خط میں لکھنا چاہتے ہیں لکھیں، میں اس پر مہر لگا دوں گا۔ عبداللہ بن جعفر نے خط لکھا اور عمر بن سعید نے مہر لگا دی، مگر ان تمام کاوشوں کے باوجود حضرت امام حسین نے سفر جاری رکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور انہی کا حکم بجا لاؤں گا۔ اسی اثناء میں حر بن یزید تمیمی جو کہ کوفہ سے آ رہا تھا اس سے بھی ملاقات ہوئی اور اس نے تمام حالات سے آگاہ کیا۔ حضرت حسین نے واپسی کا ارادہ کیا مگر مسلم کے بھائیوں نے کہا واللہ جب تک مسلم کا انتقام نہ لیں گے یا سب کے سب قتل نہ ہو جائیں گے واپس نہ جائیں گے۔ حضرت حسین نے کہا کہ تمہارے بغیر زندگی کا اب لطف نہیں، یہ کہا اور آگے بڑھے۔ آپ نے منزل اشراف میں قیام کیا۔ صبح کے وقت خادموں نے پانی بھرا اور روانہ ہوئے۔ دوپہر کے وقت جب آپ سفر میں تھے اور آپ کو ابن زیاد کے لشکر کا ہراول جو کہ حر کی قیادت میں تھا آتا ہوا دکھائی دیا، اس ہراول کا بڑا لشکر قادسیہ میں حسین بن نمیر کی قیادت میں تھا۔ حر کے ہراول دستے کی تعداد 1000 تھی۔ حضرت امام حسین کا قافلہ ذو حسم کی جانب سمٹ آیا اور حر کے دستے نے آپ کو گھیر لیا۔ دوپہر کے وقت اذان دی گئی اور حر کے لشکر نے حضرت امام حسین کی اقامت میں نماز ادا کی۔ پھر آپ نے نماز عصر پڑھائی اور سب کو خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں خوف خدا کرو اور حقداروں کے حق کو پہچانو، اگر ایسا کرو گے تو یہ خدا کے حضور خوشنودی کا باعث ہوگا۔ ہم لوگ اہل بیت ہیں اور یہ جو تم پر حکومت کر رہے ہیں اس کا کچھ حق نہیں رکھتے، اس امر میں ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں، اور اگر تم ہمارے حق سے واقف نہیں اور جو کچھ اپنے خطوط میں تم نے ہمیں لکھا ہے وہ اب تمہاری رائے نہیں ہے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے خطوط کے 2 تھیلے منگوائے جو اہل کوفہ نے حضرت امام حسین کو لکھے تھے اور وہ تمام خطوط کو بکھیر دی۔ حر نے کہا ہم ان میں سے نہیں جن کو آپ نے خطوط لکھے، ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ میں لے چلے۔ آپ نے انصار سے کہا کہ اٹھو اور ہمیں واپس لے چلو۔ انصار سوار ہوئے اور حر کا لشکر مزاحم ہوا۔ حضرت امام حسین کی اس سے تلخ کلامی ہوئی اور آپ نے حر سے فرمایا آخر تیرا کیا ارادہ ہے؟ حر نے کہا میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے چلوں۔ آپ نے فرمایا میں تیرے ساتھ نہیں چلوں گا۔ دونوں نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا۔ آخر میں حر نے کہا کہ آپ نہ تو مدینہ کو چلیے اور نہ کوفہ کو، بلکہ عزیب اور قادسیہ کے راستے سے بائیں مڑ جائیے۔ اس وقت عزیب 38 میل کے فاصلے پر تھا۔
آپ انصار کے ساتھ روانہ ہوئے، ساتھ میں حر بھی چلا۔ آپ نے سفر جاری رکھا اور راستے میں کوفہ سے کچھ شتربان جن کی تعداد 4 تھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کوفہ کے تمام حالات بیان کیے۔ حسین چلتے ہوئے بنی مقاتل پہنچے، بنی مقاتل میں قیام کیا اور کچھ رات ابھی باقی تھی اور پھر آپ بنی مقاتل سے روانہ ہوئے۔ آپ گھوڑے پر تھے، ایک ساتھ بھر چلے تھے کہ اونگ آ گئی، پھر چونک کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے 2-3 مرتبہ یہ کلمہ دہرایا۔ یہ سن کر آپ کے فرزند علی بن حسین المعروف زین العابدین آپ کے قریب پہنچے اور فرمایا بابا جان میں آپ پر فدا ہوں، اس وقت آپ نے یہ کلمہ کیوں دہرایا؟ آپ نے فرمایا اے فرزند ذرا میری آنکھ چھپک گئی تھی، میں نے ایک سوار اپنے سامنے گھوڑے پر دیکھا اور اس نے کہا لوگ تو چلے جا رہے ہیں اور موت ان کی جانب بڑھ رہی ہے۔ نینوا میں پہنچے تو حضرت حسین اتر پڑے، اتنے میں ایک سانڈنی سوار ہتھیار لگائے کمان شانے پر ڈالے کوفہ سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ قاصد حر کے لیے ابن زیاد کا پیغام لایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب میرا یہ پیغام پہنچے تو حسین کو شدید تنگ کرنا اور ان کو ایسے چٹیل میدان میں اترنے پر مجبور کرنا جس میں کوئی سائے یا آسرے کی جگہ نہ ہو۔ لہٰذا حر نے ایسا ہی کیا اور آپ کو آپ کے جانثاروں کے ساتھ اسی مقام پر روک لیا۔ ادھر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو رے کا حاکم مقرر کر کے روانہ کیا، مگر جیسے ہی حضرت حسین کا معاملہ پیش آیا تو ابن زیاد نے ابن سعد کو واپس بلایا اور حضرت امام حسین کے مقابلے کے لیے جانے کو کہا۔ ابن سعد نے پس و پیش کی اور کہا کہ وہ کسی اور کو اس مقصد کے لیے روانہ کرے، مگر ابن زیاد نے اس سے کہا کہ یہ ایسی صورت ممکن ہے کہ تم رے کا پروانہ مجھے واپس کر دو۔ ابن سعد نے اس سے 1 دن کی مہلت طلب کی اور آخر کار جانے پر رضامند ہو گیا۔ جب حضرت حسین نینوا میں اترے تھے اس سے اگلے دن ابن سعد 4000 کے لشکر کے ساتھ حضرت امام حسین کے مقابلے کے لیے نینوا پہنچا۔ ابن سعد نے حضرت حسین کی خدمت میں کاتب بھیجے کہ آپ کی آمد کا مقصد معلوم کرے۔ حضرت حسین نے خطوط کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر اہل کوفہ اپنی رائے تبدیل کر چکے ہیں تو وہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس رائے کے معلوم کر لینے کے بعد ابن سعد نے ابن زیاد کو خط تحریر کیا اور تمام صورتحال بیان کی اور کہا کہ حضرت حسین واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ اب وہ ہمارے نرغے میں آ چکے ہیں، اب ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت امام حسین اور ان کا لشکر یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کی بیعت کر لے اور اگر وہ ایسا کریں گے تو اس کے بعد جیسا ہم ان کے ساتھ مناسب سمجھیں گے سلوک کریں گے۔ ابن زیاد کے خط میں یہ بھی تحریر تھا کہ نہر کے اور حسین اور اصحاب حسین کے درمیان حائل ہو جاؤ اور ان کا پانی بند کر لو۔ ابن سعد نے 500 سواروں کے ذریعے قافلہ حسین کے لیے پانی بند کر دیا۔ انہی لشکریوں میں سے جنہوں نے آپ کا پانی بند کر رکھا تھا ایک عبداللہ بن ابی حسین بھی تھا۔ اس نے پکارا اے حسین ذرا پانی کی طرف دیکھ، اس کا رنگ کیسا بھلا ہے، واللہ تم پیاس سے مر جاؤ گے اور اس میں سے ایک بھی بوند تم کو نہ ملے گی۔ یہ سن کر حضرت حسین نے اس کے لیے بد دعا کی اور فرمایا خداوند اس شخص کو پیاس کی ایذا دے کر قتل کر اور کبھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ اس کے بعد حمید بن مسلم اس کی بیماری کی حالت میں عیادت کو گیا۔ وہ پانی پیے جاتا تھا اور پیاس پیاس کہے جاتا تھا، پھر کہہ کر دیتا تھا، پھر پیتا تھا، پھر پیاسا ہو جاتا تھا۔ اس کی پیاس نہ بجھتی تھی، اس کی یکساں یہی حالت رہی اور آخر کار وہ مر گیا۔ جب حضرت حسین پر اور آپ کے انصار پر پیاس کا غلبہ ہونے لگا تو آپ نے اپنے بھائی عباس بن علی کو 30 انصار کی جمعیت کے ساتھ اور 20 پیادوں کے ساتھ جن کے ساتھ 20 مشکیں تھیں روانہ کیا۔ یہ ندی تک پہنچے، جھڑپ ہوئی اور آخر کار یہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوئے اور مشکیں آپ کی خدمت میں پہنچا دی۔ لشکر ابن زیاد اور امام حسین کی جماعت کے قیام کے دوران متعدد بار حضرت امام حسین اور ابن سعد کے درمیان ملاقات ہوئی۔ ابن سعد سے آپ نے 4 بار ملاقات فرمائی۔ ابن سعد نے ابن زیاد کو لکھا، خط کا متن یہ تھا خدا نے آگ کا شعلہ بجھا دیا اور اختلافات کو رفع کیا اور قوم کی بہتری چاہی۔ حسین اس بات پر راضی ہیں کہ جہاں سے آئے ہیں وہاں چلے جائیں یا ملک اسلام کی سرحدوں میں سے جس سرحد پر ہم چاہیں انہیں بھیج دیں، وہاں مسلم کی حیثیت سے رہیں۔ حضرت حسین نفع اور ضرر میں سب کا ساتھ دیں گے یا یزید کے پاس جا کر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں گے، اپنے اور ان کے درمیان جو فیصلہ چاہے وہ کر دے۔ اس میں آپ کی بھی خوشنودی ہے اور امت کی بھی بہتری ہے۔ ابن زیاد نے خط پڑھ کر کہا یہ خط اس شخص کا ہے جو امیر کا خیر خواہ اور اپنی قوم کا شفیق ہے، اچھا میں نے قبول کیا۔